نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نے سورہ آل عمران ختم کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری بڑی سورت ہے اور اس سورت میں بے شمار واقعات ہیں۔ جو ایک اہم واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، یعنی حضرت عمران کے گھر والے، حضرت عمران کے گھر والے۔ یہ جو سورت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نجران، یہ یمن کے ساتھ ہے، نجران یمن کا بارڈر پہ، تو یمن کے بارڈر پہ نجران کا ایک علاقہ ہے اور وہاں عیسائی رہتے تھے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ کوئی نبی آیا ہے تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ پاک تو ہمیشہ سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اگر اللہ کا بیٹا وہ بھی اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے اور شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، تو اللہ کا بیٹا پھر اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، تو اللہ ہمیشہ سے، وہ بیٹا بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تو وہ تو مر گئے، تو پھر کیسے یہ اللہ کے بیٹے ہوئے؟ تو یہ باتیں ان سے ہوئیں، انہوں نے آخر کار یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق نبی ہیں، سچ نبی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ مگر وہ کہنے لگے کہ ہمیں رومی چونکہ عیسائی تھے تو انہوں نے ہمیں بہت سارا مال و دولت دیا ہے اور ہمیں جائیدادیں دی ہیں، اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو وہ سب کچھ ہم سے لے لیں گے۔ تو یعنی جو دنیا کا مال و دولت ہے اس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں ان سے ایک مطالبہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم آ جاؤ باہر ایک میدان میں، تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور میں ہوں گا اور میرے داماد حضرت علی ہوں گے، حضرت حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ، ہم سب آ جائیں گے باہر، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو محفوظ فرما اور جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے، اس پر اپنی لعنت برسا دے۔ تو اس وقت مر جائے گا، یا تم مر جاؤ گے یا میں مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، سچی بات ہے ان کی، اگر ہم نے اس طرح کیا تو ہمارا تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے، مگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ اسلام جو ہے وہ 3 مطالبے کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام کسی کافر سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اسلامی حکومت کو تسلیم کرو کہ مسلمانوں کی حکومت میں تم رہو، مسلمان تمہارا خیال رکھیں گے اور اس کا تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور اگر ان دونوں باتوں کے لیے تیار نہ ہو، نہ مسلمان ہونا چاہتے ہو، نہ مسلمانوں کو ٹیکس دینا چاہتے ہو، اسلامی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے، لڑنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی جان چھوڑائی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ اللہ ایسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اس زمین آسمان کا سارا نظام بنایا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے پیدائش سے پہلے اس دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ اللہ تو وہ ہے جو اس کائنات کو بنا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آسمان میں نے بنایا، تو تم تو بعد میں بنے، آسمان تو پہلے بنا۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی زمین میں نے بنائی ہے، تو سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم تو بعد میں پیدا ہوئے، تو زمین آسمان تو پہلے سے ہیں۔ یا اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی میں نے آسمان بنایا تو ایک آسمان اور بنا کے دکھا دو۔ آج کل کافر اور دہریے کیا کہتے ہیں؟ دہریے کہتے ہیں کہ جی یہ خود بخود ہو گیا، اس دنیا میں جو کچھ یہ ایک دھماکہ ہو گیا اور خود بخود ہو گیا۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ دنیا کا کون سا کام خود بخود ہو رہا ہے؟ خود بخود آپ پورا مہینہ گھر بیٹھے رہو، آپ کے پاس کھانا آ جائے گا، پیسے آ جائیں گے۔ خود بخود دنیا کا ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟
چلو اچھا جی خود بخود بن گئی، اب کیوں نہیں بن رہی ہے؟ بھئی اتنے عرصے سے ایک ہی سورج ہے نا، بھئی سورج دوسرا لے آؤ، چاند دوسرا لے آؤ، بارشیں برسا لو، موسم بدل دو۔ تو یہ ایسی فضول باتیں ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہی اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہے، جو اللہ کی باتوں کا انکار کریں گے اللہ ان کو سخت سزا دے گا، سخت عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آسمان زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ دنیا میں انسان کوئی چیز بناتا ہے نا تو روشنی میں بناتا ہے، اندھیرے میں نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان بناتے ہیں۔ سارے دنیا کے انسان مل کر ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک کان نہیں بنا سکتے، ایک دل نہیں بنا سکتے، ایک گردہ نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی کا گردہ فیل ہو جائے تو یہ نہیں کہ چلو جی دوسرا آرٹیفیشل گردہ لگا دو، نہیں، گردہ جو ہے وہ کسی بہن سے، باپ سے، ماں سے، کسی سے لے کے لگائیں۔ تو یہ اللہ ہے جو انسانوں کو بنا رہا ہے، اور وہ بہت طاقتور ہے، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہمیں اس ہدایت سے نہ پھیرنا، اور ہم پر اپنی رحمت برسا۔ آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے آپ جائیں نا، یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہ رب، قرآن پڑھیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے رحمت عطا فرما۔ رحمت ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، ہر مرحلے میں اللہ سے مانگ۔ پھر یہ جو نجران کے عیسائی تھے، تو یہ مال اور دولت کی وجہ سے انہوں نے حق بات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ دیکھو فرعون کو، جب اس پر اللہ کی پکڑ آئی، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے خدا کے نظام کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا، اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والے۔ آج کے فرعونوں کو بھی اللہ پکڑیں گے۔ 400 سال کہتے ہیں فرعون نے حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ اس کے سر میں درد نہیں ہو۔ اللہ نے اس کو اتنی ڈھیل دی تھی۔ اور سب سے پہلا شخص یہ تھا جو کہتا تھا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم خود میں خدا ہوں، لیکن یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب 400 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رسی، اس کی ڈھیلی کی، پھر اور یہ کہتا تھا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کی حکومت میری ہے، فوج میری ہے، دریا میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فوج اور دریا کے ساتھ اس کو غرق کر دی۔ کہتے ہیں 16 لاکھ اس کی فوج تھی، اللہ تعالیٰ نے چند سیکنڈوں میں اس کا صفایا کر دی۔ تو خدا کی قدرت، اور آج تک وہ فرعون موجود ہے۔ اچھا، اس زمانے میں بہت سارے بادشاہ مرے ہیں مصر میں۔ مصر فرعون ان کے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر، بادشاہ، وزیر اعظم، یہ اس کا نام ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ان کا فرعون لقب چلتا تھا، اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ تو اس زمانے کے کئی فرعون ایسے ہیں جن کی لاشیں ابھی تک محفوظ ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کو یہ خیال ہوا کہ جی ہم دیکھیں کہ وہ کون سا فرعون ہے، تو انہوں نے چیک کرنا شروع کیا۔ تو جو فرعون اصلی تھا اس کے جسم کے اندر نمک تھا، چونکہ وہ سمندر میں مرا تھا، اور سمندر کے اندر کا نمک ہوتا ہے، تو اس سے یہ تحقیق ہو گئی کہ یہ، اور آج تک اس کی شکل وہاں موجود ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اس پر کوئی مصیبت آتی، آج تک، یعنی اللہ نے اس کی شکل کو بھی عذاب بنا دی، اور آج تک اس کی شکل موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظام بھی ذکر کیا کہ دیکھیں غزوہ بدر ہوا، اس بدر میں کیسے کافر مغلوب ہوئے، مارے گئے، اور اللہ نے اپنی مدد مسلمانوں کے ساتھ کی ہے۔ تو کافروں کو ناز تھا اپنی مال پر، حکومت پر، اپنے فوج پر، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ دنیا کے کافر نہیں بچیں گے، تمہیں اللہ کے رسول کی ماننی چاہیے۔ اور انسان دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ایسے کہ انسان عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اولاد چاہتا ہے، لڑکے چاہتا ہے، سونا چاندی، اس کی محبت اس کے دل میں ہے، اور گھوڑے، یعنی آج کل سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، اس کی محبت ہے، جانوروں کی، مویشیوں کی، اور کھیتیوں کی، باغوں کی، اس کی محبت انسان کے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب دنیا کی
چند روزہ چیزیں ہیں، اور جو اللہ کے پاس جنت ہے وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ میں تمہیں نہ بتاؤں جو ان ساری دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے؟ وہ جنت ہے، وہ کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی ہر بات مانے گا، اور یہ باغات میں رہیں گے، وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت بھی اللہ نے بتا دی اور آخرت بھی بتا دی، دونوں زندگیاں بتا دی، ایک موت سے پہلے کی، ایک موت کے بعد کی۔ یہ زندگی تو نظر آ رہی ہے اور موت کے بعد کی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، دونوں اللہ نے بتا دی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط راستہ اختیار کرتا ہے، ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا ہے پہلے، اور نبیوں کو قتل کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 43 نبی ایک دن میں یہودیوں نے قتل کی، 43 نبی ایک دن، اور 100 سے زیادہ اللہ کے نیک بندے قتل کیے۔ تو ان لوگوں کو جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال تباہ ہو گئے اور ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آج یہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے مال اور عہدے دیے ہیں، یہ چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ اس دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ ہر خیر اور شر اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طاقت سب سے اوپر ہے، اللہ بہت قدرت والا ہے۔ دیکھو، اللہ دن کو لاتا ہے، رات کو لاتا ہے، مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ، مردہ انڈا اس سے اللہ زندہ بناتے ہیں چوزا، اور زندہ مرغی سے ایک مردہ انڈا نکلتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ ایک گندا قطرہ عورت کے جسم میں جاتا ہے، اللہ اس سے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ دیکھو، کافروں سے، اے ایمان والوں، کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ، کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، انسان نے جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ آج کل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ڈسک موجود ہے، یہ جو کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے نا، اس کو جس میں ڈیٹا ہوتا ہے، انسان کا سارے جسم کا ڈیٹا اس کے اندر ہے، صرف وہ کہتے ہیں ہمیں کوڈ نہیں مل رہا، اور کوڈ ان کو نہیں ملے گا، وہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے خفیہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے اندر سے وہ ڈیٹا اللہ نکالے گا، اور اللہ کوڈ دبائے گا، وہ ڈیٹا نکلے گا، اور اس کی پوری زندگی۔ لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی پوری زندگی ہے، یہ زندگی 100 سال کی ایک زندگی کا ریکارڈ کیسے اللہ کے پاس محفوظ ہوگا؟ تو آج تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ بھائی 10 سال کا ریکارڈ، 100 سال کا ریکارڈ کمپیوٹر میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں اس کو کیا کہتے ہیں، یو ایس بی، ایک یو ایس بی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں کتنا ڈیٹا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا رہوں گا۔ اللہ کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے ہم نے نماز پڑھی ہے، کیسے قیامت میں اللہ اس کا ثواب دیں گے؟ نماز تو ختم ہو گئی، روزہ رکھا ہوا، اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ میں بول رہا ہوں، یہ بول آج ان بولوں کو کوئی کیچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ موبائل کو آپ لگا دو، آپ کی آواز کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اس کو آواز تو ختم ہو رہی ہے، تو اس کو ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ موبائل ایسا ہوگا کہ موبائل کے اندر آپ کسی سے بات کریں گے تو اس کی تصویر بھی نظر آئے گی۔ ہم کہتے تھے یار کیسے نظر آئے گی؟ ٹی وی رکھنا پڑے گا، اتنا بڑا ٹی وی، وہ کیسے رکھیں گے؟ تصویر کیسے نظر آئے گی؟ اب یہ بچے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی تصویر آ رہی ہے، ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ جو اس دنیا کے لوگ کہتے ہیں نا، آج کل کی دنیا کے اندر بڑی چیز کیا ہے؟ ٹچ موبائل، ٹچ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ٹچ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے جسم میں ٹچ ہے۔ آپ ذرا سا سوئچ چبو تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ذرا سا کسی کو ایسے کرو تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو ٹچ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ٹچ موبائل بنایا۔ ٹچ تو اللہ نے انسان کو بنایا۔ گرم پانی میں ہاتھ ٹچ کرو تو آپ کو فوراً گرمی لگے گی، آگ کے اندر ہاتھ رکھو تو آپ کو فوراً جلے گا، ہاں، برف کو ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈا ہوگا۔
یہ ٹچ تو اللہ نے انسان کو بنایا. منہ پہ آپ رکھو تو میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، ہاں صحیح ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ منہ بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہے کہ ٹچ موبائل دنیا میں آ گیا، یہ چیزیں آ گئیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایک دن ایسا آئے گا انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ اس کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتے ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ پسند ہے، اللہ کا دین پسند ہے، تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ حضور کے دین کو، طریقے کو، سنتوں کو پسند کرے گا. جو حضور کو اپنا آئیڈیل، اپنا امام، رہبر، رہنما مانے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا. جب مسلمانوں نے حضور کی زندگی کو چھوڑا، حضور کی تعلیم کو چھوڑا، آج مسلمانوں کو اے لیول، او لیول، ساری دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بی بی اے کی ڈگری، سی اے کی ڈگری، ایم بی اے کی ڈگری، اور اگر اس سے غسل کے فرائض پوچھو تو اس کا پتہ نہیں، وضو کی سنتیں پوچھو یہ پتہ نہیں، حضور کی زندگی کا پتہ نہیں، اور سوشل میڈیا کا سب کچھ پتہ ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کل کیا ہوگا قبر میں اس کا پتہ نہیں، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ بھولا ہوا ہے، یہ بھول گیا ہے. اور دنیا، ساری دنیا، مجھے پتہ ہے جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو دنیا میں کیا پتہ ہونے سے کیا ہوگا؟ جب تمہاری آنکھیں بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. اگر تم اللہ اس کے رسول کی نہیں مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا وہ واقعہ بتایا. ایک عورت تھی، اس کا شوہر عمران تھا. تو وہ عورت جو تھی اس کی عمر، وہ بانجھ تھی، شوہر کا کوئی بیٹا نہیں تھا. جب شوہر بوڑھا ہو گیا تو اس کی تمنا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد دے دے تو میں اس اپنے بیٹے کو، اور ان کا شوہر بیت المقدس کا امام تھا، تو میں اس کو امام بناؤں گی، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کا دین لوگوں کو سکھائے گا، پھیلائے گا. یہ اس نے نیت کی. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کو امید لگا دی. تو جب بچہ ہوا، قسمت یہ تھی وہ لڑکی تھی. اب وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ میرا تمنا تو یہ تھی کہ لڑکا ہو، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس لڑکی کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے بھیج دیا. اللہ نے اس وقت کے نبی حضرت زکریا سے کہا کہ اس بچی کی پرورش کریں. خدا کی قدرت یہ ظاہر ہوئی. اس لڑکی، وہ عورت جس کا کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی، اس عورت کو اولاد دی. اور وہ جو حضرت مریم تھی، یہ جب حضرت زکریا اس کا کمرہ کھولتے اس کے پاس کھانا لے جانے کے لیے، تو دیکھا کہ اس کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، اور پھل بھی وہ جو بے موسم کے. تو بڑے حیران ہوئے، ان سے کہا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ باہر تو موسم نہیں ہے، جیسے سردی کا موسم ہے، آم نہیں ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کھلاتے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے، درخت سے پھل نظر آتا ہے لیکن درخت میں پھل نہیں ہے، اس کے پتوں میں نہیں، اس کے جڑوں میں نہیں، اس کے شاخوں میں نہیں، اس کے تنوں میں نہیں، اس کی ٹہنیوں میں نہیں، اس کی زمین میں نہیں. یہ اللہ ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. یہ تو دنیا دار الاسباب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی، جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، برف برسا سکتا ہے، وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ پھل بھی برسا سکتا ہے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے. تو جیسے اللہ درخت سے دے رہا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر درخت کے پھل دے دیے. اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی یہ قدرت دیکھی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 100 سال سے زیادہ میری عمر ہے، اور بیوی میری بانجھ ہے، اے اللہ مجھے کوئی اولاد دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت یحییٰ. بوڑھا باپ، بانجھ عورت، اس کو اولاد دی. وہ عورت جس کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس کو حضرت مریم دے دی، اور حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دیے. پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ حضرت مریم کو بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دیا. تو یہ اللہ اپنی قدرت اور طاقت دکھاتے ہیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، وہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. انسان اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے، اس کی طاقت کو تسلیم کرے، اس کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کی بندگی اور فرما برداری کرے. تو یہ جو واقعہ ہے نا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورت کی ہیڈنگ بنا دی. سورت کی ہیڈنگ کیا ہے؟ عمران کی بیوی کی نیت، اس کا جذبہ. اس کا جذبہ کیا تھا کہ اللہ میرا بیٹا تیرے دین کی خدمت کرے گا.
ہمیں بھی ایسے جذبے ہونے چاہیے کہ اللہ ہم بھی، ہمارے نسلیں بھی اللہ کے دین کی خادم بنے. اللہ کے دین کو پھیلانا، پہنچانا دنیا تک، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو جاتا، اور مردے کو زندہ کرتے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ کل تم کیا کرو گے اور گزشتہ دن تم نے کیا کیا ہے. یہ ساری باتیں نہیں مانی، یہاں تک کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. اللہ نے ان کو بچا لیا، آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت میں بعد میں وہ آئیں گے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے جو عیسائی آئے تھے ان کو بتائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اس دنیا سے کفر کے ساتھ چلا گیا، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ جتنی زمین تھی ہم اتنی محنت کریں گے کہ پوری زمین کو سونے سے بھر دیں گے، آپ ہمیں معاف کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں معاف. اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا جو کچھ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جو کچھ اس زمین میں خزانے ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ سب جمع کر لیں اور اس سے دگنا جمع کر لیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے. ایک اللہ والے تھے، وہ بازار میں پھر رہے تھے، مارکیٹ میں. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تراویح پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، روزہ رکھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، چائے خانوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، موبائلوں میں اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. کافر کر رہے، لوگ نہیں مان رہے. ایک دن وہ قبرستان چلے گئے. لوگوں نے پوچھا بابا جی قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہنا کہ لوگ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. ابھی لوگ کہتے ہیں آج قبر میں جا کے ہم اللہ سے معافی مانگ. اب آج ہم نے آیت پڑھی نا، جب انسان کے موت کا وقت ہوتا ہے نا، یہ جیسے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، یہ سب سے پہلے فرشتے سے کہتا ہے کہ میری اب توبہ ہے، میں فجر بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، ذکر بھی کروں گا، موبائل کے گناہ نہیں کروں گا، بے حیائی کے گناہ نہیں کروں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا. یہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. فرشتہ کہتا ہے اب نہیں. جب یہ جو فرشتہ بیٹھے ہوئے یہاں ہے کیا، یہ سارے کام لکھ رہا ہے. اور جیسی موت کا وقت آتا ہے فرشتہ بن کر کے، اور موت کا فرشتہ اس کو نظر آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کو نظر آتا ہے. ایک حدیث ہے میں نے پڑھا کہ موت کے وقت جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے شیطان آتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ یہ شیطان آیا ہوا ہے میرے پاس. انہوں نے فوراً سورہ بقرہ شروع کر دی. کہتے ہیں وہ بھاگ گیا ہے. یہ ابھی کا واقعہ ہے. تو میں بڑا پریشان تھا. میں نے کہا کہ موت کے وقت اگر شیطان آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے وہ ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، وہ روزانہ فجر کی نماز کے لیے ساری دنیا کی مسجدوں میں اپنی ٹیم کو بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا نام لکھو جو فجر میں آتا ہے، اور اس کا نام نوٹ کرتے رہتے ہیں. جس دن اس کی موت کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد پہلے سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو کلمہ پڑھاؤ. وہ کلمہ پڑھتا ہے اور موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح قبض. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہو، آپ دو کام کریں، فجر کی نماز نہیں چھوڑیں اور مسواک پابندی سے کریں. میرے والد صاحب 2-3 دانت تھے ان کے، وہ مسواک پھر بھی کرتے تھے. جب 7 مہینے انتقال سے پہلے بات چیت بند ہو گئی تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا. زندگی کی آخری رات میں اللہ اللہ شروع کر دیا. ہم حیران ہو گئے. اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، 3 مرتبہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پرواز تو نماز پڑھے پابندی سے، مسواک کرے اور آذان کا جواب دے، آذان کی بات کی دعا پڑھے. حضور فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. اس کا اہتمام کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرے. جو کچھ اللہ نے دیا اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کو دے. اور حج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ ہمارا گھر ہے، جس کے پاس پیسے ہوں وہ حج کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو،
اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ آپس میں دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں، دوست کو دشمن کو دوست بنا دیں گے اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ کے سیاہ ہوں گے، کالے چہرے ہوں گے، یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ چہرہ مرتے ہی کالا ہو جائے گا، رنگ کالا ہو جائے گا۔ بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتی ان کا چہرہ ایک دم خوبصورت، ایک دم خوبصورت ہو جائے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایمان پر ان کا انتقال ہوا، ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کو ہم نے بہترین امت بنایا، کیوں کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور احد کا ذکر کیا۔ اسلام میں یہ بڑے غزوات ہوئے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 313 نہتے ہزار کافر، اللہ کی طاقت ساتھ تھی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور غزوہ احد میں کافر 1000 تھے، کافر 3000 تھے، مسلمان 700 تھے، مگر مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، بعد میں ایک غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہاں سے نہیں جانا، وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے کافر دوبارہ واپس آئے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ جب اللہ کے نبی کی بات کو لوگ چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو سود نہیں کھاؤ، جہنم کی آگ سے بچو، اللہ سے ڈرو اور اللہ اس کے رسول کی بات مانو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ اللہ نے جنت متقی کے لیے بنائی ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، غصے کو پیتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور جب ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا بڑا تفصیلی ذکر کیا۔ منافقین نے کہا کہ یہ مسلمان اگر لڑنے نہ جاتے تو یہ بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، موت اپنے وقت پر آتی ہے، موت ہر انسان کی اپنے وقت پر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ کے نام پر جہاد کرے گا تو وہ جلدی مرے گا، موت اپنے وقت پر آتی۔ میں ایک لڑکا ملا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے کنٹینر میں مجھے بند کیا ایک ملک میں، اور جتنے لڑکے تھے میرے ساتھ وہ مر گئے، ہم کچھ 2-4 لڑکے بچ کے ہم واپس آ گئے۔ کہتے میرے سامنے کتنے لوگ مرے، میں واپس آ گیا۔ تو موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ نساء شروع ہوئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بتائیں گے۔ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سب کو موت آ رہی ہے، قیامت کے دن انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس مال ہے، میرا مکان ہے، تو جب مر جاتا ہے مال، سامان، گاڑیاں۔ دیکھو زندگی کا آخری سفر وزیر اعظم کبھی اپنی گاڑی میں نہیں ہوتا، کس چیز میں ہوتا ہے؟ بس میں یا ایمبولینس میں۔ اور وزیر اعظم صاحب کو وہ آدمی جو بڑی زمینوں کا مالک ہوتا ہے، اس کو 2x3 فٹ کی جگہ ملتی، بس 5 فٹ قبر لمبی ہوتی ہے اور 2 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اتنی سی جگہ ہے۔ یہ جگہ ہے جہاں انسان نے جانا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا قبرستان میں۔ قبرستان میں کیوں ہے؟ کہ وہیں جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ قبرستان، وہاں میرا گھر ہے، جانا وہاں ہے۔ اس کی تیاری کرو، دنیا میں اس کی تیاری کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ پاک بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔